ہو اے اللہ اقطعنا للرحم فاعن الغدات، اسے ذلیل و رسوا کر دیجو کر، تو اللہ کو پکارا. لیکن پھر اعلیٰ ہوبل کے نعرے بھی لگتے تھے. اور غزوہ احد میں تو پھر باقاعدہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہماری دیوی ہے، ہماری پشت پناہ ہے، مسلمانوں تمہاری کوئی عزا نہیں ہے. جب صحابہ نے کہا، حضور نے کہا تم جواب دو. اس کے حضور ہم کیا کہیں؟ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. بہرحال یہاں بھی کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اچھے بھلے لوگ ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ مت پکارو کسی کو، اللہ کو پکارو. فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. معلوم ہے یہاں فرشتے موجود ہیں، معلوم ہے حفظہ موجود ہے، یہ تو کرامن کاتبین ہے نا، حفظہ حفاظت کرنے والے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہیں مشکل وقت میں کہے فرشتوں میری مدد کر دو. نہیں، اللہ سے دعا کرو، پکارو، اللہ جس کو حکم دے. کسی فرشتے کے ذریعے آپ کی دقت پوری رفع کر دے، آپ کی حاجت پوری کر دے. کسی فوت شدہ کسی ولی اللہ کی روح کو بھیج دے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو آم کھانے پیٹ گرنے سے مقصد نہیں، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں. دعا صرف اللہ کے لیے. ہاں عالم مادی میں کسی سے کہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، کوئی حرج نہیں. مادی اسباب، ظاہری اسباب کے تحت عالم اسباب میں کسی سے مدد چاہنا، کسی کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی انداز میں جس کے بارے میں تصور وہ غیب میں ہے اور اسے آپ پکار رہے ہیں، چاہے وہ ارواح ہو اولیاء اللہ کی، چاہے انبیاء. ظاہر بات ہے کہ غوث اعظم جو ہے کتنی ہی بڑی شخصیت ہوں، حضور سے بڑے تو نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ شیئا للہ کسی نے کہا نہیں. اللہ نے اپنے رسول کو بچا رکھا ہے اس کام سے. رسول کے ساتھ یہ نہیں ہے. سلام علیکہ، سلام کرنا یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے. حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے. حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا بنایا تھا نا صرف، حضرت علی کو تو خدا بنایا ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو تو خدا کا باپ بنانا چاہیے تھا. حضرت علی کی کیا حیثیت ہے محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ؟ اپنی جگہ کتنا بھی مقام ہو، حضور سے تقابل میں کیا مقام آئے گا؟ کہاں رسول کہاں امتی. لیکن نہیں، کسی نے نہیں کیا. میدان میں بھی پکار ہوتی ہے تو یا علی مدد ہے، یا رسول اللہ مدد تو کوئی نہیں کہتا، یا محمد مدد کوئی نہیں کہتا. تو یہ خاص یہ میرا جو حقیقت شرک کے موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے جو کیسٹس ہیں ان میں یہ تمام مباحث بڑی تفصیل سے آئے ہیں. اور اب تو ظاہر بات ہے کہ بڑھاپا ہے، میرے ذہنی صلاحیتیں بھی من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، تو خلقی جو بھی صلاحیتیں ہیں جس کا تعلق میرے اس مادی جسم کے ساتھ ہے، ظاہر بات ہے اس میں تو کمی ہو گئی ہے. یادداشت میں بھی کمی ہے. اس آیات کے حوالے میں مجھے پورا وہ یقین تیقن نہیں ہوتا. یہ ہے اس وقت میں آتش جوان تھا، اس وقت کی تقریریں جو ہے اگرچہ وہ اب گھس بھی گئے ہوں گے وہ ٹیپس جو ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنہیں بھی دلچسپی اس موضوع سے ہے وہ اس کو ضرور سنیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور وہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ قول جو ہے یہ پھر انہی جنات کا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عجیب نقشہ دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بلا رہا ہے اور قرآن سنا رہا ہے، جو قرآن ہم سن کر آئے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس پر پل پڑیں گے، اس کی تکہ موٹی کر دیں گے. غصہ ان کا اس درجے کا ہے.
وہ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن جو ہے حضور کو عطا کی ہوئی تھی، اور بنو ہاشم کی خاندان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی ابو طالب کے ذریعے سے، لہذا کوئی ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ تو ٹیکا بوٹی کر دیتے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کادو یکونون علیہ لبدا، قل اے نبی کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، انما کلمہ حسن ہے، دیکھو میں تو پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو، ولا اشرک بربہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ڈنکے کی چوٹ میرا موقف ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ادعو ربی، عبادت کا اصل جوہر دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، حدیث ہے، عبادت کا اصل جوہر دعا ہے۔ عبادت کا یوں سمجھیے کہ لب لباب، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، در حقیقت اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے اے لوگو، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی ضرر اور نقصان کا، نہ کسی ہدایت و سعادت کا، اختیار میرے پاس کوئی نہیں۔ دیکھیے یہ ہے توحید۔ اللہ کی مخلوق میں بلند ترین مخلوق محمد الرسول اللہ، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، اختیار نہیں۔ لیس لک من الامر، غزوہ احد میں ابھی براہ راست جو ہے بد دعا بھی نہیں تھی، صرف ایک جذباتی اظہار ہوا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالضم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ لیس لک من الامر، نہ اے محمد آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ چنانچہ جس شخص کی وجہ سے وہ معاملہ ہوا تھا، سب سے بڑا اس میں حصہ کس کا تھا؟ خالد ابن ولید۔ شکست ہو چکی تھی، دوڑ رہے تھے، مسلمان پیچھا کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ تیر انداز جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، 50 میں سے 35۔ رسالے کے سردار جو ہیں، کفار کا رسالہ، کیولری، گھوڑوں پر جو سوار تھے نیزے لیے ہوئے، وہ اب خالد ابن ولید۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے جہاں پر 50 آدمی کھڑے تھے پہلے، پورے احد کا چکر لگایا ہے، اور آ کر پیچھے سے وہ جو پھر قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، اور آپ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ لیکن یہ وہی خالد ابن ولید ہیں جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ قل انی لا املک لکم ضرا، اس میں خاص طور پر اشارہ ہے، وہ اصل میں یہ کہتے تھے، محمد جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ اسے جلدی سے، ہمارے کان پک گئے تمہاری یہ باتیں سن سن کے، بہت سن لیا، لے آؤ عذاب۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جو کچھ محمد کہہ رہا ہے، نضر ابن حارث اس نے یہ الفاظ کہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو ہم پر پتھر برسا دے، بارش برسا دے، امطر علینا حجارۃ من السماء۔ یہ غالباً عقبہ ابن ابی معیط کی بات ہے، وہی دیکھیے یادداشت کا معاملہ ہے جو کمزوری دکھا رہی ہے۔ بہرحال وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، فرمایا میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر آیا ہے میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو کبھی کا معاملہ چک چکا ہوتا، میرا دل بھی دکھا ہوا ہے تمہاری باتیں سن سن کے،
تم نے مجھے مجنون کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، مسحور کہا، کذاب کہا، کیا نہیں کہا تم نے مجھے؟ کیا میرا دل دکھا ہوا نہیں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہوتا جو کبھی کا عذاب آ جائے، لیکن نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو جب چاہے گا آئے گا۔ نہیں مجھے اختیار ہے کہ تمہیں ہدایت دے سکوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ کو اختیار نہیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا۔ اگر اللہ کے اختیار، حضور کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب بغیر ایمان لائے دنیا سے نہ جاتے۔ مشفق چچا جو گویا کہ ڈھال بنا ہوا ہے، پورے قریش کے سامنے تن کر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، بنو ہاشم محافظ ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں لایا لیکن حفاظت تو دی ہے۔ کتنا بڑا یوں سمجھیے کہ محسن ہے، اور حضور کے دل میں کتنی خواہش ہے، کتنی خواہش ہے، کتنی خواہش ہے کہ جب دم نکل رہا تھا ابو طالب کا تب بھی جا کر کہا چچا جان اب بھی میرے کان میں کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں کہ آپ ایمان لے آئے تھے۔ کہا نہیں بھتیجے، میں جانتا ہوں جو کہ تم کہتے ہو وہ حق ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں پھر تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ اب یہ عربوں کی جو فن خوانی جو ہے، وہی جو ہے رکاوٹ بنی ہے ابو جہل کے لیے، اور وہی رکاوٹ بن گئی ابو طالب کے لیے۔ تکبر، تمرد، یہ تانا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ اگر حق بات تھی تو پہلے مان لیتا، یہ موت کے موقع پہ کیوں مانا؟ بزدلی ہے، موت سے ڈرنا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے اے نبی انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے کوئی بھی اللہ کے سوا پناہ نہیں دے سکتا، اور ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کسی کو جو مجھے پناہ دے دے، یہ کہ مجھے کوئی بچانے والا، کوئی روک بن جائے میرے لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، کوئی شے نہیں ہوگی بچانے والی، الا بلاغا من اللہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کا حق ادا کر دوں۔ یہ ہے نازک مقام کہ جس پر کہ رسول جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغام نوع انسانی کے نام رسول کے پاس آیا، اب رسول کسٹوڈین ہے، ٹرسٹی ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دو، پہنچا دیں تو سرخرو، نہ پہنچائیں تو ان سب کی گمراہی کا وبال رسول پر آئے گا۔ وہ تو کہہ دیں گے پروردگار آپ نے جو رسول بھیجا تھا اس نے ہمارے پاس تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، اب ہم سے محاسبہ کیسا، ہم سے پوچھ گچھ کیسی؟ میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک بھائی یہ کام بہت ضروری ہے کر دینا، مگر میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، کام نہیں ہوا، آپ غصے میں لال پیلے آگ بگولا ہو کر پہنچے کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، یہ کام کرنا تھا، تم نے نہیں کیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، تم بھرو اس کو، ذمہ دار تم ہو۔ اگر وہ ایک جملہ کہہ دے چپکے سے، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ آپ کا وہ غصہ جو اس پر تھا وہ تو پتاشے کی طرح بیٹھ گیا، اب یہ غصہ کس پر آئے گا؟ اب آپ جائیں گے اس پیغامبر کے پاس، ایلچی کے پاس، بھلے آدمی تجھے میں نے اتنی بڑی امانت سپرد کی تھی کہ پیغام پہنچا دو، اب تم ذمہ دار ہو میرے سارے نقصان۔ یہ ہے نازک پوزیشن انبیاء اور رسول کی، خصوصاً رسولوں کی۔ اسی لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 جو ہے بڑی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں، اور پھر جب تم نے پہنچا دیا تھا، اچھا بھائی اب تم بات کرو، یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا تھا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس آیت پر کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے وہ یہ آیت ہے،
بہرحال اس کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دینا، اس کی رسالت کا حق ادا کر دینا، اس کے پیغام تم تک پہنچا دینا، یہ ہے جو جس کے اندر میری بچت ہے، مجھے پناہ دینے والی شے یہ ہوگی۔ اس میں کوتاہی میں کروں تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب دوسری طرف تم دیکھ لو، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ یعنی میں اگر کوتاہی کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، اور میں پہنچا رہا ہوں اور میں پورا پہنچا دوں اور پھر تم نہ مانو تو تمہاری شامت آئی، تم پکڑے جاؤ گے پھر۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جہنم، فَسَيَعْلَمُونَ، تو اس وقت وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے کمزور مددگاروں کے اعتبار سے اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے۔ اس میں ایک تعریض ہے، ایک طنز ہے۔ قریش کے لوگ کہتے تھے، ابو جہل خاص طور پر، اے محمد دیکھو میری چوپال، میری بیٹھک، جسے یہ ہمارے سندھی بھائی اوطاق کہتے ہیں، ہمارا اوطاق دیکھ لو آ کے، جتنا بڑا کوئی آدمی ہوگا اتنا بڑا اس کا اوطاق ہوگا، اور پٹھان لوگ اسے حجرہ کہتے ہیں، میرا حجرہ دیکھو کتنا بڑا حجرہ ہے، ہر وقت آباد ہے، چائے اور قہوہ جو ہے ہر وقت دستیاب ہے، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، تم کون ہو، تمہارے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، ہم تو کبھی آتے بھی ہیں تمہارے پاس تو ہمارے کمی کاری بیٹھے ہوتے ہیں، بلال بیٹھا ہوتا ہے، فلاں بیٹھا ہوتا ہے، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بیٹھا ہوتا ہے، یہ غریب غربا جو ہمارے ہاں کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ دھمکی دیا کرتے ہیں، دیکھ لو آ کر کہ ہماری بیٹھک دیکھو، ہماری اوطاق دیکھو، اور ہمارا حجرہ دیکھو، میری ہم نشین کتنے ہیں، میری پکار پر جمع ہونے والے کتنے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت معلوم ہوگا کہ کس کی نفری کم تھی، کس کی زیادہ تھی، اور کس کے پاس مددگار زیادہ تھے، کس کے کم تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو جہل کے تذکرے ہی میں آیا ہے سورہ علق میں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ پکار لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنی جو مجلس کے لوگ ہیں انہیں پکار لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی فوج جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جس پر اسے بڑا زوم ہے، بڑا فخر ہے، میری مجلس، میری محفل، میری بیٹھک، میری اوطاق، میرے حجرے میں دیکھو کتنے لوگ بیٹھے، بلا لو۔ یہ خاص ایک وقت آیا تھا، بعض مواقع پر تو ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے، حاشیہ نشینوں نے حضور پر جو زیادتی کی، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ اور یہ دو واقعات ہیں کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے، ابو جہل آیا ہے، اس نے ایک چادر کا بٹ کر رسہ بنایا ہے، حضور کی گردن میں پھندا ڈالا ہے، دونوں سرے کھینچے ہیں کہ حضور کی آنکھیں جو ہے ابل پڑی، کوئی فرشتہ بچانے کے لیے نہیں آیا۔ ایک موقع پر حضور سربسجود ہیں، اسی ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، اوجڑی اٹھا کے لے آئے، اور جب محمد سجدے میں جائیں ان کی گردن پر رکھ دیں۔ کوئی بدبخت شقی اٹھا جا کر لا کر حضور سجدے میں رکھ دیں، لیکن اس وقت بھی کوئی نہیں آیا۔ لیکن ایک تیسرا موقع آیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقع ہوگا یقیناً طائف سے واپسی کے بعد، اس لیے کہ قبل طائف اور بعد طائف میں بڑا فرق ہے۔ اس کو بیان کیا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں۔
یوم طائف تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا، جیسے چاہو ستا لو، آزما لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کی ہمت میں، ان کی استقامت میں، ان کے صبر میں کوئی کمی ہے؟ یو آر فری، ٹیسٹ ہم ایز یو لائک. لیکن طائف کے بعد اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن آئی ہے، اس لیے کہ طائف میں دعا جو نکلی حضور کی زبان مبارک سے وہ ہمارے دلوں کو چھید جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھی جو بھی اس دعا کا پھر رد عمل ظاہر ہوا ہے کہ فرشتے کو بھیج دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے آپس میں ٹکرا دیں ہم، اور یہ پس کر سرما ہو جائے. اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے حضور کو ذاتی طور پر. اس پہ ایسا ہوا ایک موقع پر کہ پھر حضور جو ہیں وہ سجدے میں تھے، ابو جہل جو ہے اٹھا ہے اور ڈانٹتا ہوا بڑبڑاتا ہوا، تمہیں کتنی دفعہ میں نے روکا ہے، باز نہیں آتے تم یہاں پر نماز پڑھنے سے؟ لیکن پھر ایک دم ڈر کر ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا. اب اس کے جو ہم نشین تھے، حاشیہ نشین، ہم نشین، مجلس والے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی کھائی نظر آئی اور جس میں عجیب و غریب پروں والی مخلوق تھی اور وہ مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی کہ میری تکہ بوٹی کر دے گی. تو ڈر کر پیچھے آ گیا. یہ ہے پروٹیکشن کی جو مل گئی تھی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. تو چاہیے کہ وہ پکار لے اپنی پارٹی، اپنے بیٹھک والوں کو، ہم نشینوں کو جو اس کے ہاں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہیں، آئے بلا لے. ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، وہ آگ کی کھائی اور اس کے فرشتے یہ تکہ بوٹی کر دیں. تو یہ ہے در حقیقت حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جن کے مددگار کمزور تر ہیں اور کون ہیں وہ کہ جن کی نفری کم ہے. قل ان ادری قریب ام بعید. اب قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا. دیکھیے اب یہ بھی مستقبل کے علم سے حضور خود اپنی زبان مبارک سے، اور یہ اللہ کی وحی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے عذاب الہی وہ قریب آ چکا ہے یا یہ کہ اللہ تمہاری رسی ابھی دراز کرے گا. ام یجعل له ربی امدا. یجعل له ربی امدا. میں نہیں جانتا. یہ مضمون سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا ہے. قل اے نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون اقریب ام بعید. قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا. ما توعدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ پھر دوبارہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ تمہاری رسی اور دراز کرے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا وعید کا لفظ دھمکی کے لیے بھی آتا ہے. وعدہ پھر وعید دھمکی کے لیے. تو جو وعید تمہیں دی جا رہی ہے عذاب کی، یا جو وعید ہے قیامت کی اور آخرت کی، اس کے بارے میں معلوم نہیں قریب ہے کہ دور ہے ابھی. ام یجعل له ربی امدا. عالم الغیب، وہی ہے کل غیب کا جاننے والا. یہاں الغیب ہے، الف لام حصر ہے. کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا کسی کو بھی. اب غیب ہی یہ ایک مخصوص غیب ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لی ہیں کہ جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. سب سے بڑی شے قیامت کسی کو معلوم، کسی کو معلوم. نہ فرشتوں کو معلوم ہے، نہ انبیاء اور رسول کو معلوم تھا. حضور نے بھی صاف اعلان کیا حدیث جبرائیل کے اندر بل مسئول عنہا بعالم من السائل. نہیں جانتے. قرآن مجید میں بار بار کہا گیا. اس لیے ایک شے وہ ایک اور شے ہے. ایک دعا جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید ایک حقوق
اس کے اختتام پر وہ دعا ہے، بڑی جامع، بڑی عظیم دعا ہے، عبدیت کاملہ کا مقام، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدے کا، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، ابن امت کا، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی۔ اب یہ ہے عاجزی، تذلل، فی قبضتے کا، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ماضٍ فی حکمک، میرے معاملے میں، میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، میرا دل چل رہا ہے تو تیرے حکم سے چل رہا ہے، میرے اختیار سے نہیں، جب تو چاہے گا روک دے گا، پھر میں چلا نہیں سکوں۔ عدل فی قضاء، جو فیصلہ بھی تیرا ہو میرے بارے میں وہ یقیناً عدل ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جدھر چاہے لے جائے۔ اس کے بعد آتا اسألک بکل اسم ھو لک، پروردگار میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں جو تیرا ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیتہ بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا اپنا نام، او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا تیرا وہ نام ابھی غیب کے خزانے میں بند ہے جو تیرے پاس ہے، تو نے نہ کسی نبی کو بتایا نہ رسول کو بتایا۔ تو ایک اللہ کے بعض نام وہ بھی ہیں، استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک۔ پھر دعا کیا کی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کا مداوع بنا دے، وجلاء ہمی وغمی، میرے ہموم، تفکرات، میرے غم، ان سب کا مداوع بنا دے۔ تو اللہ کے پاس نام وہ ہے جو مکنون الغیب، مکنون بھی کہتے ہیں چھپی ہوئی شے، وہ غیب جو خاص تیرے پاس ہے، عندک جو تیرے پاس ہے، تو لا یظہر علی غیبہ الا احدا، کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جو اپنے رسولوں میں سے اس کو وہ پسند کر لے۔ یعنی غیب کا علم اللہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو، اور اگر غیب کا علم نہ دے تو رسول کیا ہوئے؟ پھر تو میرے اور آپ جیسے ہو گئے، فرق کیا ہوا؟ وحی آتی ہے وہ شے غیب ہے، فرشتہ آتا ہے وہ شے غیب ہے، 2 مرتبہ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا حضور نے، وہ غیب ہے، جنت دکھائی گئی ہے، غیب ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، غیب ہے۔ تو نبی کو غیب نہ دے تو پھر نبی کہاں ہوا؟ کل غیب نہیں، بس یہ ہے۔ یہ بھی اصل میں میری اسی حقیقت و اقسام شرک والی تقریروں کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے واضح کی گئی۔ کل غیب اگر مان لیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ غیب میں سے اللہ نے دیا، کتنا دیا یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ دینے والا جانے اور جس کو دیا گیا وہ جانے۔ Who am I? Who are you? ہم نہیں ناپ سکتے، ہم نہیں تول سکتے۔ ہاں جیسے کہ معلوم ہو گیا کہ جنات کے آنے کا حضور کو پتہ نہیں چلا، وحی سے پتہ چلا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا نا قرآن سے، جو چیز کے، اور یہاں کہا جا رہا میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے جس عذاب کی دھمکی ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ معلوم ہو گیا، تو ہمیں معلوم ہے یہ حضور کے علم میں نہیں تھا، بلکہ بعض آیات قرآن کی ہیں جن میں خود حضور کی طرف سے بھی عذاب کے بارے میں یہ تھا کہ اے پروردگار اب ان کا قصہ پاک کر، کب تک مہلت دے گا انہیں؟ اور میں بیان کر چکا ہوں ایک سے پچھلے درس کے اندر، سأل سائل بعذاب واقع، اس سے مراد شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میری رائے بھی یہی ہے کہ حضور مراد ہے یہاں پر۔ حضور نے اللہ سے درخواست کی تھی اللہ اب عذاب بھیج دے، لیکن نہیں، فاصبر صبرا جمیلا ہے، نہیں نبی ابھی ذرا صبر کیجئے، اور بڑا خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، ابھی ہماری جو حکمت میں، ہماری مشیت میں جو وقت ہے وہ نہیں آیا۔ تو عالم الغیب، کل غیب کا جاننے والا صرف وہ ہے
فلا یظہر علی غیبہ، اور اپنے غیب پر نہیں مطلع کرتا احدا کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کے بارے میں بھی جتنا اس کی رضا ہو. تمام رسولوں کو بھی ایک جیسا نہیں دیا ہے. کذالک نری ابراہیم